آج میں پڑھ رہا تھا، میرے پاس نعم البخاری بھی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے، میں وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، اپنے قبیلے کو لے کر اسلام قبول کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا کافروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا، کافروں کے ساتھ میرا جو جہاد ہوگا، وہ صرف اور صرف اس بنا پر ہوگا کہ وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ میں اس وقت تک ان سے جہاد کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ آپ کو سچا رسول نہ مان لیں، ورنہ میں ان کو ان کے گھروں سے، ان کے وطن سے بھی نکال دوں گا، کیونکہ آپ کے پاس پاور تھی۔ اور ایسا ہی کیا حضرت سعد بن معاذ، یوں سمجھیں کہ غزوہ بدر جو رمضان شریف میں پیش آیا، اس غزوہ بدر میں بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے تھے۔ آج میں پڑھتے پڑھتے ان باتوں کو جمع کر رہا تھا تو ایک بات یہ آئی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا ویسے تو میں معمولی انسان ہوں، لیکن 3 باتوں پر میں فخر بھی کرتا ہوں، اور 3 باتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا مجھ پر انتہائی خاص فضل و کرم ہے، انتہائی خاص فضل و کرم 3 باتوں کا۔ اور یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جو ان باتوں کا حامل ہو۔ سب سے پہلی بات حضرت سعد بن معاذ نے کہا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں میت ہوتی ہے، نماز جنازہ کے بعد جب میں جنازہ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہوں قبرستان کی طرف، تو جہاں پر نماز جنازہ ادا کیا وہاں سے لے کر قبرستان تک میرے ذہن میں صرف اور صرف منکر نکیر کے سوالات چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں سوچتا، کسی اور چیز کی طرف میرا دھیان نہیں ہوتا، میرے ذہن میں صرف اور صرف یہی چیز چل رہی ہوتی ہے کہ منکر نکیر یہ سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ ان سوالات پر میں بار بار غور کر رہا ہوتا ہوں، اور یہ سوچتے سوچتے قبرستان تک پہنچ جاتا ہوں کہ اب مردے سے منکر نکیر یہی سوال کریں گے۔ یہ آپ فرماتے ہیں پہلی خصوصیت ہے کہ جب جنازے میں جاتا ہوں تو میرا دھیان صرف اور صرف اسی بات پر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے بڑی بہترین ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا میرے رب کا مجھ پر خاص فضل و کرم یہ بھی ہے کہ آج تک میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں، مجھے کسی بھی نماز کے اندر کوئی وسوسہ اور خیال نہیں آیا، کسی بھی نماز میں مجھے وسوسہ اور خیال نہیں آیا۔ اور یہ دعویٰ ہر شخص نہیں کر سکتا، ہر بندہ نہیں کر سکتا، ہر مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن حضرت سعد بن معاذ یہ دعویٰ کر گیا۔ آپ نے فرمایا میرے رب کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہے، کسی بھی نماز کے اندر مجھے آج تک گندہ خیال نہیں آیا۔ ہماری تو نمازیں ہی خیالات سے بھری پڑی ہیں، ہماری تو نمازیں ہی وسوسوں سے بھری پڑی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت عطا فرمائے، اور ان کی جیسی سیرت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا تیسری بات، اس پر بھی میں فخر کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا مجھ پر عظیم فضل ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتا ہوں، بعض لوگ ہمارے یہاں معاشرے نہیں ہے کہ یہ حدیث فلانی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، اس کو میں نہیں مانتا، فلاں کو مانتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی حدیث سنتا ہوں نا، بس میں یہی سمجھتا ہوں یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فرمان ہے، بس اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں سمجھتا۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہی سمجھتا ہوں یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ فرمان نازل ہوا ہے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 باتیں ارشاد فرما گئے۔ ہمیں بھی ایسا یقین اللہ رب العالمین عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسا یقین عطا فرمائے۔
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ ہمارے ہاں خواتین روتی ہیں کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے، بلکہ گاؤں دیہاتوں میں تو اور زیادہ حشر نشر ہوتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں تو یوں سمجھیں کہ کسی کی میت پر عورت نہیں روئی تو اس کی میت پر بھی نہیں رویا جائے گا۔ یہ بھی ہمارے ہاں تصورات ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں رسمیں ہیں۔ جتنا زیادہ روئیں گی میت پر اتنے زیادہ آپ کی میت پر رویا جائے گا، ورنہ نہیں رویا جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ یہ آنسو جو ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں خاص طور پر میت پر، یہ مصنوعی اور بناوٹی ہوتے ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ پھر جو ہے وہ مرنے والے شخص کے بارے میں، وہ فلانا تھا، وہ ایسا تھا، اس کے بارے میں کئی قصیدے ہر زبان میں پڑھے جاتے ہیں۔ تو عربی اشعار کی صورت میں جو ہے عورتیں نوحہ کرتی تھی، روتی تھی میت پر۔ تو حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، عورتیں رو رہی تھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور ان عورتوں میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، جن کا نام کبشہ تھا، وہ بھی رو رہی تھی اور اشعار کی صورت میں رو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو عورتیں مکر و فریب کرتی ہیں، ویسے تو عورتیں میت پر جو رونا روتی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن سعد کی ماں جو رو رہی ہے اس میں حقیقت ضرور ہے، اس کے رونے میں حقیقت ہے۔ کیوں کہ حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں جو الفاظ وہ کہہ رہی تھیں، حضور نے فرمایا ان کی وہ الفاظ کہنا حقیقت پر مبنی ہے۔ انتقال ہوا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ریشم کا ایک جبہ لایا گیا، ریشمی جبہ لایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ریشمی جبے کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے ہوئے تھے، اس جبے کی خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے۔ اور ظاہر ریشم کا جو لباس ہوتا ہے وہ نرم و ملائم ہوتا ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبہ نا کتنا خوبصورت ہے، بڑا نرم و ملائم ہے اور خوبصورت ہے۔ ظاہر وہ جبے کو ہاتھ لگا کر کے یوں محسوس کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تم دیکھ رہے ہو کہ ریشم کا یہ جو نرم و ملائم جبہ ہے نا، میں جنت کے اندر دیکھ رہا ہوں، میرے ساتھ کو اللہ رب العالمین نے جو جنتی رومال عطا فرمایا نا، وہ اس سے بھی زیادہ نرم و ملائم ہے، اس جبے سے بھی بہت زیادہ نرم و ملائم ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان جذبات کا اظہار فرمایا حضرت سعد بن معاذ کے بعد۔ اب تدفین کا معاملہ تھا، حضرت سعد بن معاذ کی تدفین کا معاملہ تھا۔ تو جب تدفین کا وقت آیا، حضرت ابو سعید خدری، ان کی سیرت پر بھی میری لسٹ میں ان کا نام ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں قبر کھود رہا تھا، میری ذمہ داری تھی ان کی قبر کے حوالے سے نگرانی بھی کرنا اور قبر کھودنا بھی صحیح۔ کہتے ہیں کہ یہ اتنے جلیل القدر صحابی رسول تھے حضرت سعد بن معاذ کہ جب ہم قبر کھود رہے تھے اور ہمارے پاس بیلچے تھے، تو ان بیلچوں سے جب ہم زمین نکال کر کے باہر پھینک رہے تھے تو مٹی کے ہر ذرے سے ہمیں خوشبو آتی تھی۔ ابھی دفنایا نہیں ہے، ان کی تدفین نہیں کی، ان کی قبر کھودی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت قبریں کھودی، لیکن کبھی کسی قبر سے، کسی کی قبر کی مٹی سے ہمیں مہک اور خوشبو محسوس نہیں ہوئی، لیکن جب ہم ان کی قبر کھود رہے تھے تو ہمیں ہر مٹی کے ذرے سے، ہر ڈھیلے سے ہمیں خوشبو آتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے اور تدفین کا اہتمام فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھاگ کر کے کندھا دے رہے تھے، بلکہ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کندھا دیتے، پھر چھوڑتے تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے، پھر کندھا دیتے۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے میت کو کندھا دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے،
بعض میتیں ہوتی وزن کے حوالے سے بہت کم ہیں، کمزور ہوتی ہیں، لیکن ان کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو لوگوں پر ان کا جنازہ کنا گزرتا ہے، پریشان کون ہوتا ہے، لوگ تھک جاتے ہیں، چلنے میں دقت ہوتی ہے، چلنے میں دقت ہوتی ہے، اٹھانے میں دقت ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ صرف اور صرف معاملہ ہے نیک اور گناہ گار ہونے کا، نیک اور گناہ گار ہونے کا معاملہ ہے۔ نیک جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ میت اس کی ہلکی ہوگی، گناہ گار جتنا زیادہ ہوگا تو اٹھانے والوں کو زیادہ پریشانی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کی میت کو کندھا دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، ان کی میت کو ہم نے کندھا دیا ہے، بہت ہلکی ہے، وزن بھی نہیں ہے، اتنی ہلکی پھلکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 70,000 فرشتوں نے جو کندھا دیا ہوا ہے، 70,000 فرشتوں نے جو کندھا دیا ہوا ہے وہ تمہارے کندھوں پر آنے نہیں دیتے۔ 70,000 فرشتوں کی یہ خواہش ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کو کندھا دیں، وہ تمہارے کندھوں پر وہ ان کی میت کو آنے نہیں دیتے، پھر کیسے تمہیں ان کا وزن محسوس ہوگا؟ اور میری یہ یقین کامل ہے کہ اگر کوئی ایسی میت نیکوکار ہو، گناہوں سے پاک ہو، نیکوں سے وہ معمور ہو، تو پھر جب ہم جنازہ ان کا لے کر جاتے ہیں تو یقین یہی ہے کہ ان کے جنازوں کو بھی فرشتے کندھا دینے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہاں 70,000 فرشتوں نے جو کندھا دیا ہوا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی۔ غالباً حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتے تو یہاں زمین پر تشریف لائے حضرت سعد بن معاذ کی میت کو کندھا دینے کے لیے، اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں، آج زمین پر حضرت سعد بن معاذ کی وفات ہوئی ہے، ان کے غم میں آسمان بھی حرکت میں آ گیا ہے، آسمان بھی رو رہا ہے، آسمان بھی جنبش کر رہا ہے، آسمان بھی ہل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو بتائی، آپ نے فرمایا دیکھا تم کہہ رہے تھے کہ ان کا جنازہ ہلکا ہے، 70,000 فرشتوں نے ان کی میت کو کندھا بھی دیا ہے، اور اوپر آسمان بھی ان کے غم اور فراق میں جنبش کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ فضیلت کس کی ہے؟ صرف اور صرف حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ یہ فضیلت میں نے کسی اور کے معاملے میں نہیں پڑھی، کسی اور کے بارے میں نہیں پڑھی۔ ہاں حضرت ابو دجانہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر گئے، اپنے ہاتھ سے تدفین کی، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا بھی مانگی، لیکن ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات نہیں فرمائے، یہ کلمات صرف اور صرف ہیں تو حضرت سعد بن معاذ کے والے سے، کہ ان کی قبر سے خوشبو آنا، ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آنا، ان کے جنازے کا ہلکا ہونا، 70,000 فرشتوں کا کندھا دینا، اور آسمان کو ان کے غم میں رونا۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ فضیلت میرے سامنے ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اور باتیں بہت ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، لیکن آخری بات آپ کے سامنے کر کے اس کی اجازت طلب کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نزدیک تمام صحابہ میں سے بڑھ کر ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ قبیلہ انصار کے لوگ جو ہے حضرت سعد بن معاذ کو حضرت صدیق اکبر کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کا صدیق اکبر ہے۔ یہ فضیلت ان کے قبیلے والوں نے دی ہے کہ ہمارا صدیق اکبر ہے، اور پورے صحابہ میں صدیق اکبر کون ہے وہ آپ جانتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اکبر، لیکن ان کے سے جیسا درجہ ان کے قبیلے والے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ کئی غزوات میں حضرت سعد بن معاذ نے شرکت کی، فتح حاصل کی، اور بلکہ ایک غزوے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جنگ کا جھنڈا بھی دیا۔ حضرت علی کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ غزوہ خیبر کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔
ایک اور غزوہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. آپ نے فرمایا میں تمہیں اس جنگ کا، اس غزوے کا امیر بنا کر کے بھیجتا ہوں، یہ جھنڈا بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین تمہارے ہاتھ میں فتح عطا فرمائے گا. اور یقیناً اس غزوے کے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے فتح سے، نصرت سے ہمکنار فرمایا. یہ حضرت سعد بن معاذ کے حوالے سے مختصر سیرت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.